ایشور کے رسول و نبی آتے رہے، سب سے آخر میں حضرت محمد آئے، یہ عرب میں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہی میسیج دیا کہ سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک مالک کے آگے جھک جاؤ، تم سب الگ الگ انسان نہیں ہو، تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ایک اور بات انہوں نے بتائی، انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں تمہاری جان چھو رہی ہے، تمہارا ویوہار کیسا ہے، تمہارا آچرن کیسا ہے، تم ملتے جلتے کیسے ہو، تم خود کھا جاتے ہو یا دوسروں کو بھی دیتے ہو، تم ایک پونجی پتی کیپٹلسٹ بن کر دنیا کی تمام پونجی پہ قبضہ کر رہے ہو یا دوسرے انسانوں کا بھی تم خیال رکھتے ہو۔ کیونکہ انسان کو یہاں پر اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ اسے اس کے مالک نے دیا ہے سب کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے امانت ہے، یہ ٹرسٹ ہے، ایک امانت ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس امانت میں گڑبڑ مت کرو، بے ایمانی مت کرو، اور اس کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کچھ ہاتھوں میں جا کر کنسنٹریٹ ہو گئی، جمع ہو گئی، بڑے بڑے پونجی پتی بن رہے ہیں اور پونجی واد کیپٹلزم بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کو دیکھیے، امریکہ میں اس ساری دنیا کے صرف 5% لوگ رہتے ہیں، 30 کروڑ اس کی جن سنکھیا ہے، لیکن دنیا کے ریسورسز میں سے قریب 25% ریسورسز، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، 25% چیزیں صرف امریکہ کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دیش میں بھی یہ اونچ نیچ ہے۔ ہندوستان اتنا بڑا دیش ہے، 115 کروڑ اس وقت ہمارا پاپولیشن ہو گیا ہے، چین کے بعد اتنے زیادہ انسان اور کہیں پر نہیں ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم اپگرہ اڑا رہے ہیں، ہمارے پاس ایٹمک انرجی ہے، ہم آسمان میں گویا سوراخ لگا رہے ہیں، لیکن کہ ہمارے پاس لاکھوں آدمی نہیں کروڑوں آدمی ایسے ہیں جو پاورٹی غریبی کی لائن سے نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی ٹھیک سے روٹی نہیں ملتی۔ پھر ہمارے ہاں عزت اور بے عزتی کا بھی سوال، بہت سے لوگ ہم نے کچل دیا ہے، دلت ہیں ہمارے پاس، ٹرائبلس ہیں ہمارے پاس، یہ سب لوگ تکلیف کا شکار ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ یہ بے ایمانی، یہ شیطانی، یہ اس مالک کے خلاف بغاوت۔ مالک ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ انصاف کریں۔ اس جگہ مجھے ایشور کی طرف سے دیا ہوا ایک سندیش جو حضرت محمد کے مادھیم سے ہم کو ملا، جو قرآن میں ہے، وہ یاد آتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، ہم نے اپنے میسنجرز کو، رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک ترازو کو بھیجا اور ایک کتاب کو بھیجا۔ کس لیے؟ تاکہ دنیا کے جتنے انسان ہیں ان سب کو انصاف پر ثابت کر دیا جائے۔ انگلش میں اس کا ہم ترجمہ ٹرانسلیشن یوں کر سکتے ہیں کہ we sent our messengers with clear teachings and sent down along with them the book and the balance so that people may be established on the basis of justice. تو justice، انصاف، نیائے، سارے انسانوں کی آوشکتاؤں کا، ضرورتوں کا پورا کرنا، سارے انسانوں کو عزت دینا، ڈگنیٹی دینا، ان کی مریادہ کی سرکشا کرنا اور ان کی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ ان کو دینا ہے ضروری۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ کچھ لوگ 5 اسٹار کلچر، 7 اسٹار کلچر میں ہیں اور کچھ لوگ بلو دی پاورٹی لائن ہیں، غریب ہیں، ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، ان کے بچوں کی شکشا کا پربند نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایک جسٹ سسٹم، ایک نیائے پر آدھارت سسٹم ہمارے دیش میں اور پوری دنیا میں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ، سینس آف ریسپانسبلٹی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایک مرنے کے بعد ہم کو خدا کے پاس جانا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی آج تک واپس نہیں آیا۔ بڑے سے بڑے آدمی کو موت آتی، پرائم منسٹرز کو، کنگز کو، ٹائرنٹس کو، ڈکٹیٹرز کو، کیپٹلسٹ کو، سب کو موت آتی۔ مرنے کے بعد ہم کو جانا ہے خدا کے پاس، اور مرنا یہ انت نہیں ہے۔ سر فلپ سڈنی، اس نے ایک سوال پوچھا تھا آج سے کئی سو سال پہلے انگلینڈ میں، از ڈیتھ دی لاسٹ سلیپ؟ کیا موت آخری نیند ہے؟ انہوں نے خود جواب دیا، نو دیٹ از دی فائنل اویکننگ، نہیں، وہ آخری بار جاگنا ہے۔ موت کے بعد ایک اور دنیا میں ہم جائیں گے جسے ہم پرلوک کی دنیا کہتے ہیں، ہیئر آفٹر، آخرت کہتے ہیں، جو آخر میں آنے والی ہے، اس کے بعد آنے والی۔ وہاں ہماری جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ایور لاسٹنگ لائف۔ جو لوگ اپنا آچار وچار ٹھیک رکھیں گے، اپنے مالک کو پہچانیں گے، انسانوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے،
اور یہاں پر امن اور شانتی کو لائیں گے، جو اپنے روپے اور پیسے اور اپنی شکتی کو ہتھیار بنانے میں، ایٹم بم بنانے میں، راکٹس بنانے میں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں، دوسروں کے دیشوں پر جا کر قبضہ کرنے میں، دوسروں کے پیٹرول پہ قبضہ کرنے میں، دوسروں کے جو ریسورسز آف لائف ہیں ان پر قبضہ کرنے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پہ خدا کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اور ہر جگہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ہندو دھرم میں بھی ہے سورگ اور نرک کا کانسیپٹ، اور اسی طریقے سے کرسچینٹی میں ہم ایک کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ دس لائف اینڈ دی ادر لائف، ورلڈلی لائف اینڈ ہیئر آفٹر۔ اسی طریقے سے اسلام میں کہا گیا ہے دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، دنیا کی زندگی 60 70 80 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی ایک دن، اور پھر تم سب کو اپنے اس مالک کے پاس جانا ہے۔ وہ مالک تمہیں اس وقت بتا دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، کیسی زندگی گزاری، تم نے اپنے آپ کو اس مالک کا بندہ اور داس اور سروینٹ سمجھ کر زندگی گزاری ہے، یا تم نے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، ہٹ دھرمی سے کام لیا ہے، تم نے دوسرے بھائیوں کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا ہے اور ان کی سیوا کی ہے، یا پوری کی پوری دولت پر تمہیں قبضہ کر کے خزانے کا سانپ بن کر تم بیٹھ گئے ہو، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ایک اور بات سوچئے، ہماری یہ دنیا، اس میں کتنا اتیاچار ہے، اس میں کتنا ظلم ہے، اس میں کتنی اونچ نیچ ہے، اس میں کتنا ایکسپلائٹیشن ہے، اس میں کس طریقے سے انسانوں کو کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، ڈپریوڈ سیکشنز ہے، ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ اچھی زندگی ہے؟ نہیں، اچھی زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی کو یہاں پر پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو پھیلائیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ بتایا، مسئلوں کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت مرد سب کی عزت کی جائے، عورت اور مرد برابر ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مرد ہیڈ آف دی فیملی ہے، عورت کو فیملی کے سارے انٹرنل افیئرس کو، گھر کے معاملات کو اسے کرنا چاہیے۔ حضرت محمد نے کہا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور جو چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت محمد نے کہا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو نیچا سمجھے، کوئی نیچا نہیں ہے، سب اونچے، اور سب سے اونچا تو ہمارا مالک اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، مالک سب سے بڑا ہے۔ ایک اور جگہ کہتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، وہ مالک وہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور تم سب کی حالت مانگنے والوں کی۔ ہم جیون مانگتے ہیں، ہم جیون میں سرکشا مانگتے ہیں، ہم پانی مانگتے ہیں، ہم اچھی ہیلتھ مانگتے ہیں، ہم بدھی مانگتے ہیں، ہم لمبی زندگی مانگتے ہیں، ہم سب تو مانگنے والے ہیں، ہم سب اس کے در کے بھیکاری، اور وہ دینے والا ہے، وہ ان داتا ہے، وہ جیون داتا ہے، وہ بدھی داتا ہے، اور وہ وہی سچ مچ داتا ہے۔ تو یہ بات بھی اسلام نے ہم کو بتائی ہے کہ تم اسی سے مانگو، جھکاؤ تو سر اسی کے آگے جھکاؤ، مانگو تو صرف اسی سے مانگو، اور اس کے جو بتائے ہوئے نیم ہیں، جو مورل پرنسپلس ہیں، ان پہ چلو۔ اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو پھر تمہارے اور جانوروں کے بیچ میں کچھ فرق نہیں رہ جائے گا۔ تمہیں اپنی عقل سے کام لینا ہے، بدھی سے، تمہیں اپنے ضمیر، اپنی انترآتما سے کام لینا ہے، تمہیں صحیح راستے پہ چلنا ہے، تمہیں انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہی اسلام، یہی ہے اپنے آپ کو خدا کے راستے پہ ڈال دینا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی آج ہم سب کو آوشکتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں امن، شانتی اور پیس لانا چاہتے ہیں، دنیا کا انتظام ٹھیک طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم انصاف کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ دھرم انسان کو اونچا اٹھانے کے لیے آیا ہے، بانٹنے کے لیے، لڑانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دھرم کو آج ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب مل جل کر ہمارے دیش کو، ہماری دھرتی کو، ہماری اس پوری دنیا کو ہم ایک اچھی دنیا اور ایک اچھی دھرتی بنائیں، اور یہاں پر امن ہو، شانتی ہو، اور پھر دنیا کی یہ 70-80 سال کی چھوٹی موٹی زندگی سماپت کر کے جب ہم مالک کے پاس جائیں، وہاں جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں سبلتا پراپت ہو، مالک کی دیا، مالک کی رحمت، مالک کی مرسی ہم کو پراپت ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ، میں نے جو باتیں کہیں اس پہ سوچیں گے، کیونکہ انسان ہی جو سوچ سکتا ہے، کوئی اور سوچ نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کو اس بات کا بھی نمنترن دیتا ہوں کہ آپ اسلام کا جو مولک گرنتھ ہے، بیسک بک ہے قرآن، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں۔
حضرت محمد ان کی جو شکشائیں ہیں جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں اس کا بھی ادھین کریں. اسلام ہمیں کیا جیون پدھتی دیتا ہے, کیا سسٹم آف لائف دیتا ہے, کیسے ہم کو وہ ذمہ دار بننے کے لیے کہتا ہے, کیسے وہ محبت کرنے کے لیے کہتا ہے, کیسے وہ گھرنا اور نفرت کو ختم کرنا چاہتا ہے, کیسے وہ سب کی عزت کرنا چاہتا ہے, کیسے وہ سیوا کی بھاونا پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کا بھی آپ ادھین کر کے دیکھیں. میں آخر میں اپنے ہاتھ اس کے حضور اٹھاتا ہوں, اپنا سر اس کے آگے جھکاتا ہوں. آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائیے, آپ بھی اپنا سر جھکائیے, اس سے کہیے, دعا کیجیے, مالک, پروردگار, پالنہار, تیری آشیرواد کی ہمیں ضرورت ہے, تیری مارگدرشن کی ہم کو آوشکتا ہے. ہماری مدد کر, ہمیں بدھی دے, ہمیں اچھا ویوہار دے, ہمیں اچھا اخلاق اور اچھا آچار دے, اچھے وچاروں کو اپنانے کی ہمیں شکتی اور توفیق دے, اور اس دنیا میں ہم کو ایک اچھی دنیا, اس دنیا کو اچھی دنیا بنانے کی ہم کو شکتی دے, اور جب مر کر ہم تیرے پاس آئیں اس وقت بھی ہم کو سفلتا پردان کر. آمین. ہے مالک, ہماری اس دعا کو, پرارتھنا کو قبول فرما. شکریہ. خدا حافظ. أشهد أن لا